مولانا صاحب یہ عرض ہے کہ کچھ دن پہلے اویس قادری صاحب انہوں نے اپنے بیٹوں کا نکاح کیا تو کچھ لوگوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور حضور کی سنتوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے، اس بارے میں فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، دو تین پہلو ہیں اس بات کے، ذرا سمجھیے گا تھوڑا سا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ سال کے کسی لحظے کے اندر بھی، کسی منٹ اور سیکنڈ میں بھی اس کو کسی نے بھی ناجائز و حرام نہیں لکھا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ دراصل ہمارے معاشرے نے اس کو ایک عیب بنایا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ جب شادی کا نام آتا ہے نا تو سارے ڈول ڈمکے باقی تماشے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی کا یہ مطلب ہے۔ میں نے کہا نہیں، جو مذہبی بندہ ہوتا ہے نا وہ عام دنوں میں بھی جب نکاح کرے تو آپ کو یہ پتہ ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، تو اگر کوئی محرم میں کرے وہ تو اور بچے گا۔ اور یہ یاد رکھ لیں، محرم میں نکاح کرنا منع بھی نہیں ہے، نکاح کی بات کریں، جو آپ کے ذہنوں میں شادی ہے اس کی بات نہ کریں، نکاح کی۔ اور دوسری بات یہ بڑے غور سے سنیے گا، یہ تو جب حقائق کھلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ الحاج اویس رضا قادری، اس کو میں صرف ایک نعت خان نہیں مانتا، میں اس کو ایک عظیم نعت خان کے ساتھ ایک عظیم عالم دین اور ایک ولی بھی مانتا ہوں۔ یہ یاد رکھ لیں، میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور بالکل میں بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں۔ یہ جو آج شور مچانے والے بچے ہیں نا، جبورے، یہ اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب اس بندے نے اعلیٰ حضرت کے کلام سے نجدیوں اور رازیوں کے سینوں کو چھلنی کر کے رکھا ہوا ہے۔ اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے، یہ کسی اس مولوی اور پیر کا نام نہیں ہے جو محرم میں ہمارے سٹیجوں پہ آ جاتا ہے اور کبھی رازیوں کے سٹیجوں پہ چلا جاتا ہے اور کبھی وہ جناب ایران کی بولی بولتا ہے۔ اویس رضا قادری اس بندے کا نام ہے جو اعلیٰ حضرت کی بولی بولتا ہے۔ سنیں اس بات کو، میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بار بار پرچیاں آ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، اور یہ حقائق جب کھلیں گے تو آپ دیکھ لینا، یہ نکاح محرم میں ہوا ہی نہیں ہے، یہ بھی سن لینا۔ یہ جب حقائق آئیں گے تو آپ دیکھ لینا، اور اگر ہو بھی جائے تو جائز ہے، کیونکہ اویس رضا قادری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں نکاح اس مہینے میں کروں گا تو یہ جتنی لومڑیاں ہیں، یہ جو ایران کے چرنوں میں چرنے والیاں، یہ ساری بھونکے کی، پتہ انہیں بھی تھا۔ لیکن یہ جو معاملہ کھلے گا تو آپ کو پتا چلے گا اویس رضا قادری یہ کسی ناسمجھ بچے کا نام نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یار حقائق پوچھا تو کرو نا، پوچھا تو کرو یہ ہوا کیا ہے، پوچھا ہے نہیں، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ سپیکر پہ آ کے بک بک شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں تھوڑی دیر انتظار کرو، یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، دوسری بات، اگر یہ بھی ہو کہ نکاح انہوں نے محرم میں کیا ہے تو پھر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اویس رضا قادری وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا معاذ اللہ بغضی ہے یا گستاخ ہے یا صحابہ کا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ نبی پاک کی آل کا بھی سچا عاشق ہے، نبی کے اصحاب کا بھی سچا عاشق ہے۔ اگر یہ نکاح محرم میں ہوا بھی ہو تو پھر بھی اس نے جو انتخاب کیا ذرا دیکھو تو صحیح نا یار، نماز بھی با جماعت ہے اور ساری محفل میں ذکر حسین ہوتا رہا ہے، ذکر اہل بیت ہوا، اس نے اپنی ہر چیز اہل بیت کی خوشی میں ڈال دی ہے، اہل بیت کے کھاتے میں ڈال دی ہے، اور لوگ پھر نہیں راضی ہو رہے، کہتے ہیں جیسے ہم اہل بیت کا ذکر تھے ویسے تم کرو۔ میں نے کہا ویسے نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو ایران کے یتیم خانوں میں پلنے والے ہو، یہ تو اعلیٰ حضرت کے مے خانے سے جام پینے والا ہے، یہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اور سنو، یہ حقائق جب آئیں گے تو میری بات کو آپ سنیں گے کہ یار مولانا نے صحیح کہا تھا۔ ہاں،
یہ میں بتا دوں بسا اوقات بندے کا جی نہیں چاہتا ہوتا کہ میں یہ کام ان دنوں میں کروں، اگرچہ جائز ہو، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی دیکھا، پوچھو تو صحیح اویس بھائی مسئلہ کیا بنا کہ لوگ کہتے ہیں ولیمہ کیا، چلو ہو سکتا ہے نکاح پہلے ہوا ہو، تو ولیمہ کیوں کیا؟ یار کوئی مجبوری پوچھ لینی چاہیے کسی سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا ایک دوست تھا، پچھلے سال کی بات ہے، اس کی عزیز داری تھی کراچی میں، وہ رہتا تھا فیصل آباد میں، اس کی بڑھیا اماں تھی، اس کی زوجہ اچانک اٹیک ہوا، فوت ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا مولانا اب یہ 3 محرم کا دن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب میں کروں کیا؟ میرے چھوٹے بچے بھی ہیں، عزیز داری میری ادھر کی ہے، اور یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرے چھوٹے بچے ان کو کون سنبھالے؟ میری ماں اتنی بیمار ہے، واش روم تک عورت لے جا سکتی ہے، باقی سارے معاملات میں نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ آپ بتائیے، میں اسے یہ کہتا کہ 2 مہینے ٹھہر جا؟ اس نے کہا ہمارے پاس رشتہ داروں نے یہ کہا ہے کہ ہم بچی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں محرم میں نکاح حرام ہے۔ میں نے کہا میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے محرم میں نکاح حرام نہیں ہے، یاد رکھ لو نکاح حرام نہیں ہے، لیکن یار کسی کی مجبوری دیکھا کرو۔ اب اس کی مجبوری اس کو میں نے بتایا، اس نے نکاح کر لیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ مسئلہ ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں نکاح بالکل جائز ہے، باقی یہ جو تماشے ہیں یہ تو باقی 12 مہینوں میں جائز نہیں تو محرم میں جائز کیسے ہو جائیں گے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو ایسی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے الحاج اویس رضا قادری صاحب سے، تو بک بک کرنے کی لوگوں کو کس نے اجازت دے دی ہے؟ میں بڑے نہایت دکھ سے کہہ رہا ہوں اس شخص کے بارے میں جس نے پنڈی میں بیٹھ کر بڑی منافقانہ اور عیارانہ بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے الحاج اویس رضا کی بیٹی کے بارے میں بھی ایسے کلمات بولے ہیں۔ میں کہتا ہوں اویس رضا قادری سے میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا تعلق نہیں، اتنا لمبا چوڑا اس لیے کہا ہے کہ بس جب طالب علم تھے تب سے ان کو سنتے ہیں اور ان کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ میرا خیال ہے کبھی 1 گھنٹے کی میری ملاقات بھی زندگی میں نہیں ہوئی، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس نے غلط کیا ہے۔ وہ جو پنڈی کا وہ شیطان ہے۔ میرے پاس لفظ بہت ہے بیٹا، اور تو بھی کان کھول کے سن لے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اس کے اندر نا وہ میرا نام بھی بگاڑ کے لے رہا ہے، شمر اتاری مجھے کہتا ہے۔ میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، میں ابھی تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ذرا اچھی طرح سے اپنی تربیت کا اظہار کر کہ تیری تربیت کیا ہے، سمجھ آئی نا؟ اور ہمارے مرشد نے تربیت کی ہے، نہیں تو پترا میرے کو انج دے لفظ نے ماں تیریاں دھومے کٹ کے رکھ دے، تو یاد رکھے ہویا کیجئے۔ لیکن یہ سن لو مولانا صاحب، سن لو، تم نے یہ بہت بڑی بے غیرتی کی ہے۔ تم نے اویس قادری کی بیٹی کے بارے میں یہ کہا کہ کیا وہ بھاگ رہی تھی؟ ہم اس تیرے جملے اور تیرے رویے پر لعنت بھیجتے ہیں، تجھے شرم آنی چاہیے۔ سجائی پر بیٹھنے والا بندہ اتنا بڑا بے غیرت ہو سکتا ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ تو ہر 6 ماہ کے بعد علماء اہل سنت کو کاٹتا ہے، اور اب تو تو گھر تک پہنچایا ہے۔ سن لے، تو نے اویس قادری کی بیٹی کو کچھ نہیں کہا، ایسے سمجھ کہ تو نے ہماری بیٹی کو کچھ کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے الحاج اویس رضا قادری کے بیٹے اور بیٹیاں یہ صرف ثناخان ہی نہیں، عالم بھی ہے اور عالمہ بھی ہے۔ تو آج یہ باتیں کر رہا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، اور حقائق جب سنیں گے تو پھر تجھے پتہ چلے گا۔ مولانا تجھے حیا کرنا چاہیے۔ یہ لفظ بھی میں مولانا کا استعمال کر رہا ہوں، ابھی کچھ رعایت ہے۔ مولوی صاحب میرا یہ مشورہ ہے، معافی مانگو الحاج اویس قادری سے، یہ شرم نہیں آتی؟ اور پھر حوالے دیتے ہو کہ ایک مفتی نے کہا ہے، اس مفتی کا بھی ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ سمجھ آئے گی نا؟ تمہاری تو سامنے آ گئی نا۔ یار مجھے ایک بات بتا بھائی، اتنا تجھے درد ہوا ہے تو بتا، حضرت عمر کی گستاخی ہوئی ہے پچھلے دنوں سکھر کے اندر، تیرا کلپ نہیں ہم نے دیکھا، صدیق اکبر کو لوگ بھونک رہے ہیں، مولوی تجھے درد نہیں ہوئی؟ یہاں پر علماء اہل سنت کو بکا جا رہا ہے، تو نے کبھی یہ بات نہیں کی، اور تیری یہ گندی عادت ہے، کبھی تو علامہ پیر الیاس قادری صاحب کو کاٹتا ہے، کبھی علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلانی صاحب کو کاٹتا ہے، کبھی مفتی منیب الرحمان صاحب کو کاٹتا ہے، کبھی تو جناب غفران سیالوی صاحب کو کاٹتا ہے، کبھی تو سمر اتاری صاحب کو کاٹتا ہے۔ تجھے خیر تو ہے؟ وہ تیری زبان سے علماء اہل سنت کے خلاف ہے، اور جو بھی مسلک
کا نام لیتا تو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. اب نعت خانوں کی طرف تو آ گیا ہے. خدا کا خوف کر, اپنے رویے پر غور کر. عوام اہل سنت آپ جو کلپ جاری کیا ہے نا, اب دے جواب اس کا. تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت ہے؟ یہ محبت اہل بیت نہیں ہے ظالم, تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. یہ محبت اہل بیت نہیں ہے. محبت اہل بیت سیکھنی ہے نا تو میں تجھے مشورہ دیتا ہوں, چل کے اویس رضا قادری سے سیکھ. تو نے اس کی بیٹی پہ حملہ کیا, اور میں تمام علماء سے اور تمام امام اہل سنت سے اپیل کرتا ہوں, اس کمینے مولوی کو کہا جائے گھروں تک نہ پہنچ, ورنہ کہ تجھے کام مہنگا پڑے گا. معذرت کر. کیوں بھائی آپ ساتھ ہیں جتنے ہیں؟ معذرت کر اس کام سے. ویسے کاٹتا رہے, اتنی تجھے ہم پہلے بھی اجازت دیتے تھے تاکہ زمانہ دیکھے کہ ایران کے ٹکڑے کھا کے بھونکتا کون ہے. اتنی اجازت تجھے دیتے ہیں, لیکن بھائی گھر تک نہ جا. تمام علماء, تمام عوام سمجھو, یہ صرف اس کی بیٹی کو بات نہیں ہوئی, یہ ہماری بیٹی کو بات ہوئی ہے. ایسے کمینے بندے کو سٹیجوں پہ آنا چاہیے. شرم کر, شرم کر. اس مولوی سے کہو خدا کا خوف کر. تو نے یہ سارے سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ وہی ہیں پنڈی والے جو میرے سامنے بیٹھتے ہیں. اور پنڈی دی یہ بلیے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کراچی دے کھمبے دے وچ کرنٹ کتنا ہوتا ہے, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. خدا کا خوف کر. اور یہ جو بات جناب نے کی ہے نا, اس بات سے توبہ کرو, واپس لو ان باتوں کو. اور میں الحاج اویس قادری کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ ایسے موقعوں پر یہ خبیث بکواس کرتے رہتے ہیں. ہمیں یقین کرو اگر میرا بس چلے تو میں اویس قادری سے تعزیت کروں, کیونکہ اتنا بڑا تیر مارا ہے اس نے بیٹیوں کو, اتنا بڑا تیر مارا ہے. میں ان سے کہوں گا کہ آپ نا بس اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ پہ چھوڑ دے. خدا کی قسم جب وہاں سے اس کی پکڑ ہوگی نا, زمانہ دیکھے گا. اور تم نوٹ کرو میری بات کو, اندھیر جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. میری دعا ہے اللہ ان ظالموں کو ایسی عبرت ناک سزا دے, ان کو پتہ چلے کہ ہم علماء اور عوام اہل سنت کے ساتھ کیا کرتے رہے اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دعا تو ہم کر ہی سکتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس نہ چھریاں, نہ چاقو, نہ پستول, نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یار یہ جو لوگ بے غیرتی سے باز نہیں آتے, ان کے لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم سب کو پتا ہے مولانا تیری اوقات کیا ہے, یہ تم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے. اور یاد رکھیں جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں انہوں نے ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا یار جب شریعت نے منع نہیں کیا تو یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ اہل بیت کے بغض میں شادیاں رچائیں, اہل بیت کے بغض میں بھڑکیلے کپڑے پہنے. اور بات اویس قادری صاحب کو کرنی تھی, چلتے چلتے میرے پیر کو بھی کاٹنے لگ پڑا. کمال علی گل ہے یار, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بات کس کی ہوتی ہے؟ چل پیسز کے پیچھے چلتا ہے, جبکہ بات اس کی بھی ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ایسے بے ضمیر لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے, ان کو دور کیجیے اور ان کو سمجھائیے تم نے یہ جو حرکت کی ہے یہ بہت گندی حرکت کی ہے. اور یاد رکھ لو بیٹا, یہ جو بنیاد تم باندھنے لگے ہو نا, یہ بنیاد تمہیں بہت نقصان دے گی. میری بات اب یاد رکھ لو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یاد رکھیں یہاں پر میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں. ایک دیوبندی مولوی ہے ساجد دیوبندی, میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرتا, اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس کی ولادت کیسے ہوئی ہے. انواق پڑھ کے سنا اس نے کیسے لکھا ہے. اپنی اوقات میں رہو. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتایا کرو, میں نے کہا نہیں, ہمارے گھر کی یہ تربیت نہیں ہے, چونکہ ہمارے پاس گھر والوں نے شعور دیا ہے اور ان کے پاس شعور کی عین نکال لو, شور ہے شعور نہیں ہے. کچھ خدا کا خوف کرو یار, کچھ خدا کا خوف کرو. اہل سنت کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا ہے, اب تمہاری دکانداری زیادہ چلنے والی نہیں ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ اگر اختلاف کرنا تھا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ان دنوں میں نکاح نہ رکھتے, تھوڑے دن آگے کر, یہ زیادہ سے زیادہ. اور میں نے کہا یہ بھی جب بات کھلے گی تو پتا چلے گا یہ سب کچھ پہلے تھا. یہ محرم کے اندر تو صرف انہوں نے محفل رکھی ہے جس کو اپنی ولیمے کے ساتھ منسوب کیا اور تم نے شور مچانا شروع کر دیا. کام تو سارا پہلے ہوا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو دوستان گرامی ایسے لوگوں کو چاہیے خدا را اہل سنت کے اوپر مہربانی کریں, ورنہ یاد رکھو اللہ کی جب پکڑ میں آؤ گے نا,
लानते तो पहले ही बड़ी बरसती हैं, जरा शीशे में अपना चेहरा देखना, तुम्हें पता चलेगा कि मैं चंगा भला इंसान सी, हूं लूमड़ी तो भैड़ी मेरी शक्ल हो गई है। इतना गंदा तू इंसान है। अब क्या अपने जुबानों से जहर उगल कर, क्या जो भी मसलक रजा की बात करता है उनसे तू बेजार करने की कोशिश करता है? तुझे शर्म नहीं आती? कभी दावत इस्लामी को भौंकता है और कभी नबी पाक की सुन्नत मिसवाक को भौंकता है, कभी सुर में लगाने वाली मिसवाक जो सुन्नत है उसको भौंकता है। तुझे हयाई नहीं आती? इतना बेलगाम है। आप जितने बैठे हैं मैं आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूँ और उलमा की खिदमत में भी, ये उसने सिर्फ अलहाज उवैस रजा की बेटी को बात नहीं की, हम सब की बेटी को बात की है। तमाम उलमा इसकी मुजम्मत करें और इसको समझाने की कोशिश करें जिनके हाथों में इसकी लगामें हैं। इसका जरा पटा मजबूत करें और इसके मुंह के ऊपर भी कोई चीज चढ़ाएं। ये जो बांक बांक करता है ना, इसको कहो जरा अपनी हद में रहे। हमारा अहले सुन्नत पहले ही बड़े टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और जितना मेहरबानियां इन लोगों की है वो भी आपके सामने है। ऐसे कमीने लोगों से अल्लाह ताला हमारा पीछा छुड़ाए और अल्लाह ताला हम अहले सुन्नत पर अपना फजल करम अता फरमाए। बात समझ आ गई आप सभी?